السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير ربية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل ساج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وقاصد المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتقبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صلوات عليه. کے اشرائے ہمارے اور حضرات ہم باجائے شاہ نگر پانچ میں سبھی سماعت فرما رہے ہیں اور ہم ذکر کے حوالے سے اہل ذکر کا اور اہل ذکر کے حوالے سے ذکر کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ یہی ذکر ہماری ہستی کو اعتبار بخشتا ہے. یہی ذکر ہمیں کائنات میں معتبر بناتا ہے. یقیناً آپ نے جملہ محسوس کیا ہوگا کہ یہ ذکر اگر کچھ دیر کے لیے خدا نخواستہ آپ بھول جائیں یہ ذکر ہمیں کرنا ہے یا اس ذکر کو سننے کے لیے پہنچنا ہے یا آپ کی زندگی سے یہ ذکر نکل جائے تو پھر خود آپ اپنی نگاہ میں لائف کا احترام نہیں کریں گے. یہ ذکر انسان کو محترم بناتا ہے. یہ ذکر انسان کو علم عطا کرتا ہے. یہ ذکر انسان کو فہم و تدبر اور شعور کی منزلوں سے قریب کرتا ہے. یہ جملے رسمی جملے نہیں ہیں میرے محترم سامعین جو میں آپ کے سامنے ادا کر رہا ہوں. اس ذکر جملے میں روحانیت گہرائی اور گہرائی سے بھرا ہے. چونکہ ہم ابھی اس دنیا میں سانس لے رہے ہیں ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہیں سطح زمین کے اوپر چل رہے ہیں تو ابھی اندازہ نہیں ہے کہ کتنا کار عظیم انجام دے رہے ہیں. اگر رابطہ ہو جائے ان دو شہیدوں سے جو کل ہمارا ساتھ چھوڑ کے چلے گئے اگر ان سے رابطہ ہو جائے تو پوچھنا کہ اس وقت قبر میں ان کے لیے کتنی نعمتیں منتظر ہیں. کیا رحمتوں کے مناظر ان کو دکھائی دے رہے ہیں اور کتنے خوش وہ اس دنیا سے چلے گئے اور وہ اپنے آپ کو رشک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہوں گے
اور ہمیں بھی حسرت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم میں سے کتنے ہیں کہ جو ملک الموت کے بلاوے پہ چلے جاتے ہیں، اور وہ کتنے خوش ہوں گے کہ ہم سید الشہداء کے بلاوے پہ چلے جائیں۔ خود آ جاتے ہیں سید الشہداء والی پر، امیر المومنین خود تشریف لاتے ہیں اور سب کی والی پر آ جاتے ہیں، لیکن یہ جو شہید راہ حسینی ہے اس کو خاص نسبت ہوتی ہے حسین ابن علی سے، وہ بڑا قرب اختیار کر جاتا ہے۔ وہ ہماری مائیں بہنیں، وہ ماں کہ جس نے اپنے بچے کو کل تیار کر کے بھیجا تھا خدمت عزاداری کے لیے، تو ابھی تو اس ماں کے دل کو تسکین اسی بات سے ہو سکتی ہے کہ آج اور آج کے بعد 10 محرم تک ہم بچوں کا تذکرہ بھی کریں گے جو کربلا میں اپنی ماؤں کے سامنے شہید ہوئے، تذکرہ بھی ہوگا، اور جو محترم ایک اور اسکاؤٹ شہید ہوئے تو ان کے لیے بھی یہی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہم نے اپنے جوانوں سے اور اپنے بزرگوں سے اور اس قافلے سے بہت کچھ حاصل کرنا ہے، اور یہ 1400 برس سے قافلہ اسی طرح جاری اور ساری ہے۔ تو اب میں یہی کر رہا ہوں کہ یہ ذکر جب تک ہے، یہ ذکر ہمیں زندگی میں بھی زندہ رکھتا ہے اور مرنے کے بعد بھی زندہ رکھتا ہے۔ دیکھیے، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، حضرت الاسلام مولانا ابو طالب موسوی صاحب تشریف فرما ہیں اور مجھ سے بہتر عالم بھی ہیں، مجھ سے بہتر علم بھی رکھتے ہیں یقیناً، کہ دیکھیے اگر آپ قرآن کو نگاہ میں رکھیں کہ بعض اوقات اللہ نے اس قرآن کو کتاب کے نام سے یاد کیا ہے، کبھی ذکر کے نام سے یاد کیا ہے اور کبھی نور کے نام سے یاد کیا ہے، تو اگر آپ قرآن پیش نگاہ رکھیں اور اپنے آپ کو دیکھیں تو میں اس وقت آپ کو زندہ دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے زندہ سمجھ رہے ہیں، اس لیے کہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں کہ میں گفتگو کر رہا ہوں، میرے ہاتھ پیر ہل رہے ہیں، اور میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ بھی حرکت کر رہے ہیں، مجھ سے گفتگو کر رہے ہیں، آپ ہاتھ ہلا کر اور سبحان اللہ کہہ کر میری باتوں کو انڈورس کر رہے ہیں، تو میں آپ کو زندہ سمجھ رہا ہوں اور آپ مجھے زندہ سمجھ رہے ہیں۔ اسی طرح آپ باہر نکلتے چلے جائیے، معاشرے میں دیکھتے چلے جائیے، ہر انسان ایک دوسرے کو زندہ تصور کر رہا ہے، اس لیے کہ سڑکوں میں آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، بازاروں میں پھر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، گھروں میں داخل ہو رہے ہیں، گھروں سے باہر نکل رہے ہیں، گفتگو ہو رہی ہے، معانقہ ہو رہا ہے، مصافحہ ہو رہا ہے، سب سمجھ رہے ہیں کہ ہم زندہ ہیں اور ہمارے سامنے والا بھی زندہ ہے۔ لیکن اگر قرآن سے فلسفہ حیات پوچھے تو قرآن کی نگاہ میں ہر سانس لیتا ہوا آدمی زندہ تصور نہیں کیا جاتا۔ قرآن کی نگاہ میں چلتا پھرتا ہر انسان زندہ تصور نہیں کیا جاتا، اس لیے کہ سورہ انفال میں ارشاد فرما دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ، بہت مشہور و معروف آیت بچے بچے کو یاد ہے، اور اس کی وجہ تسمیہ بھی، شان نزول بھی، پس منظر بھی کہ کس واقعے کے تحت یہ آیت نازل ہوئی وہ بھی آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، سورہ انفال 8واں سورہ قرآن مجید کا جا کے پڑھیے گا کہ جہاں قرآن ارشاد فرما رہا ہے کہ ایک منظر ہے، اور وہ منظر آیت کے ترجمے اور تفسیر سے پہلے وہ منظر یہ ہے کہ پیغمبر، بہت مشہور آیت ہے اور بہت مشہور واقعہ ہے اور بہت مشہور روایت ہے کہ پیغمبر بھی نماز پڑھ رہے، نماز ختم ہو گئی، پیغمبر نے اپنے ایک صحابی کو پکارا، دعوت دی، نام لیا، ایک مرتبہ نام لیا وہ نہ آئے، دوسری مرتبہ نام لیا وہ نہ آئے، تیسری مرتبہ نام لیا وہ نہ آئے۔ پیغمبر اس کے بعد اپنے کاموں میں مشغول ہو گئے، گفتگو میں مشغول ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد کوئی صحابی تشریف لائے، ہاتھ جوڑ کے کہا یا رسول اللہ آپ نے مجھے پکارا، تو پیغمبر نے کہا بہت دیر پہلے پکارا تھا، تم اب آئے؟ کہا یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا، میں عبادت خدا بندی کر رہا تھا۔ فوراً آیت اتری اور آیت کی شان سے اتری کہ پیغمبر نے ان کے اس پھیر کے جواب میں توقف کیا، اور دیکھیے یہ توقف جو ہوتا ہے رسالت آپ کا، رسول پڑھیے محمد و آل محمد کا، یہ توقف ہے پیغمبر کا،
سے کوئی واقعہ ہو جائے اور پیغمبر تھوڑی دیر کے لیے توقف کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر مرضی خدا کا انتظار کر رہے ہیں. اب جو بھی پیغمبر کہیں گے مرضی خدا کے تحت کہیں گے. کہا اتنی دیر لگا کہ تم نے آنے میں. کہا یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا, ایک لمحے کا توقف کیا, آیت اتر آئی. کیا قرآن میں تم نے یہ آیت نہیں پڑھی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے صاحبان ایمان, اللہ اور اس کا رسول جب بھی تمہیں پکارے جس حال میں بھی ہو لبیک کہتے ہوئے آ جاؤ. بھائی وہ تمہیں اب کو فلسفہ دیا اذا دعاکم, وہ تمہیں کس لیے بلا رہے لما یحییکم, تاکہ وہ تمہیں حیات عطا کرے. ایک میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ پیغمبر اور اللہ یہ بتا رہا ہے انسانی معاشرے کو کہ ہر چلتے پھرتے آدمی کو زندہ تصور نہ کرنا. جسے پیغمبر نے آواز دی ہے وہ زندہ ہی تو ہے. دیکھیے وہ زندہ ہے تو پیغمبر نے آواز دی ہے, ہم بھی زندوں کو آواز دیتے ہیں. لیکن رسالت آپ کا مسئلہ کچھ اور غلط ہے. بعض اوقات پیغمبر مردوں سے بھی گفتگو کرتے ہیں. آپ کے بابا جی نے مجھے مجبور کیا کہ میں اپنے اس جملے کی تشریح کے منزل پر آ جاؤں. ایک بار بدر کا مارکا ختم ہوا, بدر کا مارکا ختم ہوا اور جیسے ہی کفار کے لاشوں کو اکٹھا کر کے چاہے بدر میں, بدر کے کنویں میں ڈال دیا گیا. اب یہ چاہے بدر بھی بدر کا کنواں بھی عجیب و غریب ہے کہ جب پیغمبر مکے میں تھے اور پیغمبر سے طے بتائے معجزات پر طلب کیے جا رہے ہیں. کسی نے کہا کہ ہم آپ کو نبی اس وقت مانیں گے جب آپ اس چاند کو 2 ٹکڑے کر دیں. کسی نے کچھ کسی نے کچھ. پیغمبر نے سب کو معجزات دکھائے. پیغمبر نے کہا ہاں, پیغمبر نے کہا ہاں. ابو جہل نے کہا میں ابھی اس چاند کو 2 ٹکڑے کر تو دیتا ہوں, لیکن میں تیری لاش کو بدر کے کنویں میں دیکھ رہا ہوں. میں تیری لاش کو بدر کے کنویں میں دیکھ رہا ہوں. ایک مرتبہ بدر کا مارکا تمام ہوا, تمام کفار کے لاشوں کو اکٹھا کر کے چاہے بدر میں بدر کے کنویں میں ڈالا گیا اور پیغمبر نے ہاتھ کو چھڑی دی. اصحاب ساتھ تھے اور پیغمبر اس کنویں کے سہانے پر آئے اور ایک ایک مرے ہوئے کافر کی لاش کو چھڑی سے چھو کر کہتے تھے تم بتاؤ تم بتاؤ تم بتاؤ. میرے رب نے جو وعدہ کیا وہ پورا ہوا, تمہارے رب نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا ہوا. تم نے رب مانتے ہو, تمہارے نزدیک اس نے جو تم سے وعدہ کیا تھا وہ پورا ہوا. پیغمبر پوچھ رہے ہیں. ایک بار کسی نے دائیں طرف سے پیغمبر کے نزدیک آگے کا یا رسول اللہ آپ تو ان سے ایسے بات کر رہے ہیں. دیکھیے تاریخی جملہ ہے اور من و عن بیان کر رہا ہوں, ترجمہ ذمہ داری کے ساتھ, اور ہر تاریخ نے اس جملے کو محفوظ کیا ہے. میری تاریخ نے بھی اور ہمارے محترم بھائیوں کی تاریخ نے بھی اس کو محفوظ کیا ہے. کہ یا رسول اللہ آپ تو ان سے ایسے بات کر رہے ہیں ان مردوں سے جیسے یہ آپ کو سن رہے ہیں. تو پیغمبر ان کی طرف مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ تم سے بہتر سن بھی رہے اور سمجھ بھی رہے. تو یہ پیغمبر ہے جو مردوں سے گفتگو کر لیتے ہیں. لیکن سامنے جو مشاہدے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ پیغمبر جس کو آواز دے رہے ہیں مسجد نبوی میں وہ بظاہر تو زندہ ہے نا, تبھی تو پیغمبر اس کو آواز دے رہے میرے پاس آؤ. تو زندہ کو آواز دے کر یہ بتا رہے ہیں کہ میں تمہیں اس لیے بلا رہا ہوں تاکہ تمہیں زندگی دوں. قرآن کہہ رہا ہے وہ تمہیں حیات دینے کے لیے بلا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ معاشرہ انسانی میں قرآن کی نگاہ میں ہر چلتا پھرتا انسان زندہ نہیں ہے, بلکہ زندہ وہ ہے کہ جو اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو اتباع رسول میں گزار دے. جو اپنی زندگی کا ہر لمحہ اطاعت و برداری رسول میں گزارتے وہ اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں زندہ تصور کیا جاتا ہے. اس لیے میں نے آپ کے سامنے ایک جملہ دیا کہ یہ ذکر ہمیں زندگی میں بھی زندہ رکھتا ہے اور مرنے کے بعد بھی ہمیں مرنے نہیں دیتا.
مرنے نہیں دیتا یہ ذکر. اس لیے جب تک یہ ذکر زندہ ہے سمجھ لو ہم زندہ. ہماری روح اس ذکر کے ساتھ متصل ہے. تبھی تو ہم دنیا کو بتاتے ہیں کہ مودت نام کس چیز کا ہے. دنیا کو کیا معلوم کہ مودت کس کو کہتے ہیں. دنیا تو صرف محبت کو جانتی ہے، مودت کو نہیں پہچانتی. دنیا کی محبتیں کیا ہیں؟ دوست سامنے آیا تو سارے محبت کر دیا، دوست چلا گیا بھول گئے کون دوست تھا کون دوست نہیں تھا. پھر وہ سامنے آ جائے گا، پھر محبت کا جذبہ جذبہ سامنے آ جائے گا اور پھر سارے محبت ہو جائے گا. نہیں، اسلام کہتا ہے ہمیں ایسی محبت نہیں چاہیے تو چہرے کو دیکھ کر ہو اور پیچھے ختم ہو جائے. نہیں، ہمیں محبت چاہیے، محبت چاہیے، یعنی اٹھتے بیٹھتے محبت. اظہار ہو ظاہر ہو تو محبت، غائب ہو تو محبت، سو رہے ہو تو محبت، جاگ رہے ہو تو محبت، گفتگو کر رہے ہو تو محب تمہاری نگاہوں میں ہو اور محبوب تمہاری نگاہوں میں ہو. تو ہم دنیا کو بتاتے ہیں کہ ہماری روح اس اداداری کے اندر پیوست ہے. ہماری روح ہماری جان یہ اداداری ہے، یہ برشادہ ہے، یہ برشادہ ہے. ہم ایسے ہی نہیں مر جاتے. ہم اگر کوئی مار بھی دے تو دنیا سمجھتی ہے مر گئے. ہمیں اگر مارنا ہے تو برشادہ سے جدا کر دو. تو ہماری زندگی کی علامت ہے یہ برشادہ. خدا کی قسم 1400 برس سے جتنے شہید چلے گئے دنیا سے وہ نہیں گئے، وہ یہی موجود ہے. اس لیے کہ ان کی روح برشادہ ہی میں تو ہے، وہ ہے ابھی بھی موجود. تبھی تو ہم حسین کو سید الشہداء کہتے ہیں. تو جو بھی شہید ہے وہ سید الشہداء کے قافلے میں داخل ہو جاتا ہے. تو آج اسی کاروان میں ہر شہید داخل ہو رہا ہے. تو ہماری روح ہے یہ برشادہ، ہماری روح ہے یہ ذکر، اور ہماری روح ہے یہ محبت اہل ذکر. تو ہم دنیا کو بتاتے ہیں کہ ہماری روح ہماری جان کس میں پیوست ہے. تو ہم دنیا کو بتاتے ہیں کہ مودت کی تشریح ہم سے سیکھو. ہم بتائیں گے کہ مودت کس کو کہتے ہیں. بہت بڑے عالم نے اس کی تشریح میں عجیب و غریب مثال دے دی. کہا اگر مودت سمجھنا چاہتے ہو تو مچھلی سے سمجھو کہ مودت کس کو کہتے ہیں. کہا مچھلی سے سمجھو کہ مودت کس کو کہتے ہیں. مچھلی پانی میں رہتی ہے، وہ پانی سے مودت کرتی ہے، وہ پانی سے محبت نہیں کرتی، وہ پانی سے مودت کرتی ہے. اس کا پانی سے اتنا گہرا رشتہ ہے، اتنا قریبی رشتہ ہے کہ اگر مچھلی کو پانی سے نکال لیا جائے تو مچھلی کی حیات ختم ہو جاتی ہے، اس کی سانسیں رک جاتی ہے. لیکن سانسوں کا رک جانا ہی صرف اس بات کی علامت نہیں ہے کہ مودت تھی، بلکہ مودت اس کے بھی آگے کی چیز ہے. کہا دیکھو مچھلی سے سیکھو مودت کیا ہے. پانی سے نکالا بظاہر پر گئی، تم نے اس کے چھلکے کو صاف کیا، اس کی آلائشوں کو صاف کیا، اس کے پیٹ کو چاک کر دیا، اس کی بوٹی کر دی، اس کو پکا دیا، اس کی ماہیت تبدیل کر دی، اس کے بعد کھا لیا. تو جسم کا تمہارے حصہ بن گئی، وہ تمہاری غذا کا حصہ بن گئی. لیکن تم اس سے مودت تو سیکھو کہ وہ پانی سے کتنی مودت کرتی ہے. جیسے ہی مچھلی تمہارے شکم میں داخل ہوئی تو میں پیاس لگنا شروع ہو گیا. یہ ہے مودت، اس کو کہتے ہیں مودت. ہم بتاتے ہیں دنیا کو، اور جملہ میں دیکھ چکا کہ ہم مودت کی تشریح بتاتے ہیں. ہم بتاتے ہیں دنیا کو کہ برشادہ سے ہمارا وہی رشتہ ہے تو مچھلی کا پانی سے رشتہ، تو مچھلی کا پانی سے رشتہ ہے، وہی برشادہ سے ہمارا رشتہ ہے. اور یہ برشادہ ہمیں تہذیب سکھاتا، ہمیں ادب سکھاتا، ہمیں احترام انسانیت سکھاتا، ہمیں احترام خون انسان سکھاتا. اس لیے اس برش ادا کے تذکروں میں سب سے بڑا تذکرہ، سب سے عظیم تذکرہ دیکھیے 3 حدیثیں ہیں بڑی مشہور. پیغمبر کی جتنی احادیث ہے وہ کسی نہ کسی نام سے مشہور ہے، کسی نہ کسی نام سے مشہور ہے. حدیث طیر تو یہ یعنی طائر پرندہ، وہ پرندے کا گوشت آیا اور کوئی ایک حدیث ہے، کوئی ایک روایت ہے، اس کو حدیث طیر کہتے ہیں. پیغمبر نے پسند کیا کہ کوئی ایسا آ جائے کہ جو مجھ سے ہو میں اس سے ہوں، تو میں اس سے ساتھ کے پرندہ کروں. وہ حدیث طے کہنا.
اسی طرح پیغمبر کی احادیث کے مختلف نام ہیں. ایک حدیث ہے پیغمبر کی حدیث ندا، اور ایک ہے حدیث لبا. اب میں آپ کو لا رہا ہوں تیسری حدیث کی طرف، لیکن پہلے دو حدیثیں آپ سنتے جائیں. ایک ہے حدیث ندا اور ایک ہے حدیث لبا. حدیث ندا پہلا جملہ پیغمبر کا زبان رسالت سے، بولو لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تم بھلا پا جاؤ گے. اس کے بعد پیغمبر نے کہا اگر تم یہ کہہ دو گے تو میں قیامت کی دھوپ میں تمہیں اس وقت سایہ عطا کروں گا جس وقت اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. اس کو کہتے ہیں حدیث ندا. کنٹینیوشن میں پورا جملہ آپ کے حوالے کر دیا. اگر لا الہ الا اللہ کہہ دو گے فصل بولو تو میں قیامت میں تمہیں جب سوائے خدا کے سائے کے کوئی سایہ نہیں ہوگا میں تمہیں سایہ عطا کروں گا. یہ ہے حدیث ندا. ایک ہے حدیث لوا. لوا کہتے ہیں پرچم کو، علم کو. عربی میں لوا کہتے ہیں علم کو. علی نے کہا محشر کی دھوپ ہوگی، سورج سوا دینے پر چمک رہا ہوگا، میرے ہاتھ میں لواء الحمد ہوگا، حمد کا علم ہوگا، اور جو بھی دنیا میں مجھ سے محبت رکھتا ہوگا میں اس کے پرچم کے سائے کرے اس کو لے لوں. میں اپنے علم کا سایہ اس پہ کر دوں گا جو دنیا میں مجھ سے محبت رکھتا ہوگا. پیغمبر نے کیا کہا حدیث ندا میں کہ میں دنیا کو سایہ دوں گا قیامت میں. حدیث لوا میں علی نے کیا کہا میں دنیا کو اپنے چاہنے والوں کو سایہ دوں گا قیامت میں لوائے حمد کا. اب ایک اور حدیث ہے جس کو کہتے ہیں حدیث کتاب. حدیث کتاب آپ سمجھو تینوں احادیث کا تقابل اگر کرنا ہے تو بس کسی جملے سے تقابل ہو جائے گا. ایک ہے حدیث ندا، ایک ہے حدیث لوا. دونوں میں سائے کی بات ہے. حدیث ندا پیغمبر سے منسوخ، حدیث لوا علی سے منسوخ. فرق یہ ہے کہ نبی اور علی جو دنیا کو سائے دینے کی بات کر رہے ہیں وہ خود چادر سیدہ کے سائے کی طرح. خود کی سائے سیدہ کے سائے میں آ رہے ہیں اور آپ تلاش کر رہے ہیں. زندگی کس چیز کا نام دنیا کو بتاؤ کہ ذکر علی تینوں سال کا محتاج نہیں ہے. ذکر علی کی شراب جتنی پرانی ہوتی جاتی ہے اتنی قوت عطا کرتی چلی جاتی ہے. تو تیسری حدیث حدیث کسان، اور اسی حدیث کسان نے ہمیں سبق دیا. وہی حدیث کسان ہمیں تہذیب سکھاتی ہے، ہمیں رشتوں کا تقدس سکھاتی ہے. یہ جو ہم شان نزول آئے تفسیر پڑھتے ہیں سب جمعرات، اس کی وجہ کیا ہے؟ اور یہ فرش ادا جو سجا ہوا ہے اور اس میں جو با تہذیب انسان بیٹھے ہوئے ہیں، با ادب انسان بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ حدیث کتاب کہ پیغمبر میں بظاہر تو ہم نے دیکھا کہ ایک چادر میں 5 نفوس آ گئے، ایک چادر میں 5 نفوس آ گئے. اور یہ جو ہم ہر جمعرات کو حدیث کتاب پڑھ رہے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کا اثر کیا ہو رہا ہے
اور معاشرے پہ کیا اثر ہو رہا ہے اور ہمارے دلوں پہ کیا اثر ہو رہا ہے. بظاہر تو چادر کے اندر 5 نفوذ آ گئے، پیغمبر ہیں، علی ہیں، سیدہ ہیں، حسن اور حسین، لیکن آپ نے غور نہیں کیا پیغمبر ایک چادر کے اندر 5 نفوذ کو لے کے نہیں بیٹھے ہیں، بلکہ رشتوں کے انبار کو لے کے بیٹھے، رشتوں کے پھیلاؤ کو لے کے بیٹھے. یہ جملے میرے ہدیہ ہو رہے ہیں، اس کو ہدا کی نظر کر رہا ہوں کہ رشتوں کے پھیلاؤ کو لے کے بیٹھے. اب دنیا غور کرے کہ پیغمبر دعوت ذکر دے رہے ہیں کہ یہ میں نے چادر میں اپنی بیٹی، داماد اور نوازوں کو نہیں، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اس میں رشتے موجود ہیں. میں چاہتا ہوں، پیغمبر پیغام دے رہے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ تم اس چادر کے اندر موجود رشتوں پر غور کرو، تاکہ جب یہ رشتے تمہارے درمیان استوار ہو جائیں تو تمہارے اندر ہمدردی پیدا ہو، محبت پیدا ہو، انسیت پیدا ہو، شعور پیدا ہو، احترام پیدا ہو. آؤ آؤ، دیکھنا چاہتے ہو اور بتانا چاہتے ہو دنیا کو کہ باپ اور بیٹی کا رشتے کا تقدس کیا ہے. چادر میں دیکھو، ایک باپ مجھ جیسا، بیٹی فاطمہ جیسا. اگر دنیا کو بتانا چاہتے ہو کہ بھائی اور بھائی کا رشتہ کیا ہے تو اس چادر میں 2 بھائی حسن اور حسین موجود ہیں. دنیا کو بتانا چاہتے ہو کہ رشتے کے بھائیوں کے رشتوں کا تقدس کیا ہے تو اس میں 2 کزنز بھی موجود ہیں، میں اور علی. میں اور علی، ہم 2 کزنز موجود ہیں، رشتے کے بھائی موجود ہیں. اگر دنیا کو بتانا چاہتے ہو کہ ماں اور بیٹے کے محبتوں کی معراج کیا ہے، آؤ چادر میں دیکھو، بیٹے حسن حسین جیسے، ماں فاطمہ جیسے. اگر دنیا کو بتانا چاہتے ہو نانا اور نوازوں کی محبت کیا ہے، آؤ چادر میں دیکھو، نانا مجھ جیسا، نواز حسین جیسے. اگر بتانا چاہتے ہو کہ باپ اور بیٹے کے رشتوں کا تقدس کیا ہے، آؤ چادر میں دیکھو، باپ علی جیسا، بیٹے حسین جیسا. اگر دنیا کو بتانا چاہتے ہو کہ بیوی اور شوہر کے رشتوں کا تقدس اور محبت اور معراج کیا ہے، آؤ اس چادر میں دیکھو، زوجہ فاطمہ جیسی، شوہر علی جیسا. کتنے رشتے پھیلے ہوئے ہیں، کتنے رشتے پھیلے ہوئے ہیں اس حدیث کی کتاب میں. تو کیوں میں یہ باتیں کیوں کر رہا ہوں، اور میں یہ باتیں صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں اس حدیث کی کتاب نے ہمارے گھر گھر میں رشتوں کا احترام بھر دیا. جہاں پر ایک کمبائنڈ فیملی سسٹم ہے، آپ وہاں دیکھتے کہیں درباد علی دادا، کہیں تھوڑا نانا جان، کہیں تھوڑا بھائی صاحب، بھائی جان سنیے، پہلے کہہ رہی بھیا ذرا قریب آئیے. نانا نوازوں کو نپٹا رہا ہے، دادا پوتوں کو پیار کر رہا ہے. ایک عجیب و غریب رشتوں کا احترام ہے، محبتوں والے نام لیے جا رہے ہیں. کوئی کہہ رہا بابا جان، کوئی کہہ رہا اما جان، کوئی کہہ رہا بھوبی جان، کوئی کہہ رہا ماموں جان. سب کیا ہے؟ بہن کہہ رہی بھیا، بھائی کہہ رہا بہن. یہ رشتوں کا جو نام دیا گیا ہے، حدیث کے سے جو رشتے باہر آئے ہیں، اس رشتوں نے ہمارے گھر گھر میں پھیل کر بھائی بھائی کو چھوڑ دیا، ماں اور باپ کو قریب کر دیا، شوہر اور زوجہ کو بالکل نزدیک لے آیا، نانا اور نوازے کی محبتوں میں اضافہ کر دیا. اب پتا ہے نوازے کو کہ نانا کو تکلیف پہنچے گی میرے کسی جملے سے تو میں وہ اپنا جملہ روک لوں، ایسا نہ ہو لیکن میرے کسی عمل سے نانا کو تکلیف پہنچ جائے. بھائی کو معلوم ہے تو ایسا کام نہیں کرنا ہے کہ بہن کو تکلیف پہنچ جائے. اب یہ دکھ اور درد آپس میں ایک دوسرے کا محسوس کر رہے ہیں. تو یہ دکھ اور درد محسوس کون کرتا ہے کہ جن خاندانوں میں بچوں کی پرورش رشتوں کے درمیان ہوتی ہے. اگر یہ جملے میں نے نہیں سنے تو آپ نے کچھ بھی نہیں سنا جو میں کہنے جا رہا ہوں. یعنی دکھ اور درد ان خاندانوں میں محسوس کیا جاتا ہے جہاں رشتے استوار ہوتے ہیں. بھائی بھائی کے دکھ کو پہچانتا ہے، بہن بھائی کے دکھ کو پہچانتی ہے، ماں اور باپ بچوں کے دکھ کو پہچانتے ہیں. اب ذرا اپنے گھروں سے نظر ہٹا کر ان حجروں میں، ان خانوں میں، ان ہاسٹل میں جہاں بچے پہاڑی علاقوں سے 2 یا 3 دن کے اٹھا کے لائے جا رہے ہیں اور انہیں مدرسوں میں پڑھوا چڑھایا جا رہا ہے. اب ان کو نہیں پتا کہ ماں کیا ہے، باپ کیا ہے، بہن کیا ہے، بھائی کیا ہے. اس لیے کہ وہ رشتوں کے پھیلاؤ میں ان کی پرورش ہوئی ہی نہیں. میں یہاں کسی سے کہوں کہ جاؤ بھلا سب کو مار کے آ جاؤ تو وہ ایک پل کے لیے رک جائے گا. نہیں، اس کو مار رہا ہوں، شاید اس کی بہن بھی ہوگی، اس کی ماں بھی ہوگی،
کیوں؟ اس لیے کہ خود بھی بہن والا ہے، خود بھی ماں والا ہے، اور جہاں نہ ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ بہن ہے، بھائی ہے، اور جہاں نہ شجروں کا ہی پتہ نہیں ہے، ہاں تو یہ سب کچھ ہوگا۔ اس لیے فخر ہے اس ذکر پر، یہ فخر ہے اس تذکرے پر۔ پیغمبر نے یہ تذکرہ ہمارے حوالے کیا کہ دیکھو اس سے متصل رہو گے، معتبر رہو گے، اس سے متصل رہو گے، باغکار رہو گے، اس سے متصل رہو گے، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس لیے کہ یہ ذکر تمہیں علم عطا کرتا ہے، اور یہ ذکر علی اس قدر متصل ہے ذکر علم سے کہ ہم نے پیغمبر نے اپنی پوری حیات کا سرنامہ ہمارے جتنی حدیث پیغمبر نے ارشاد فرمائی ہے، لیکن اپنی حیات کا سرنامہ ایک حدیث کو بتایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ۔ یعنی پیغمبر نے دنیا کو بتا دیا اگر معتبر ہونا چاہتے ہو علم میں اضافہ کرو، اپنے علم کو بڑھاؤ، اور جہاں علم آ جاتا ہے قرآن آواز دیتا ہے امن ہر جگہ بھی ہے علم۔ جب تمہارے درمیان علم آ گیا تو تم جھگڑتے کیوں ہو؟ بڑی آسان اور واضح الفاظ میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں کہ قرآن کہہ رہا ہے امن ہر جگہ بھی ہے علم۔ تم جب تمہارے پاس علم ہے تو تم جھگڑا کیوں کرتے ہو؟ وہ پیغمبر بتا رہے ہیں کہ جس قوم میں جھگڑا ہے سمجھ لو وہاں علم نہیں ہے، اور جہاں علم ہے وہاں جھگڑا نہیں، آپ فساد نہیں۔ تو جہاں علم ہوتا ہے پیغمبر کی حدیث کی روشنی میں کتنا لے جائے، پیغمبر کہہ رہے ہیں میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ، شہر علم کے دروازے پر نام علی لکھا ہوا ہے، نام علی لکھا ہوا ہے، صاحبان نظر کو نظر آتا ہے، ہر کسی کو دکھائی نہیں دیتا، دکھائی دیتا ہے نام علی۔ تو گویا پیغمبر اس حدیث میں ایک پیغام دے رہے ہیں قیامت تک کے آنے والی امت کو کہ بس یہ بات یاد رکھو اس حدیث کے بعد کہ جو علم پسند ہوگا وہ علی پسند ہوگا، جو علی پسند ہوگا وہ علم پسند ہوگا۔ اس لیے کہ علی کائنات آدم و عالم میں وہ واحد شخصیت ہے کہ جس نے سلونی کا نعرہ لگایا، اور نے سلونی نہیں کہا، جن پر بیٹھ حد ہے کہ پیغمبر نے بھی نہیں کہا۔ ایسا نہیں ہے کہ پیغمبر کے پاس علم کچھ کم تھا نعوذ باللہ، علی نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا جو کچھ سیکھا ہے رسول سے سیکھا ہے، اور اسے اس میں رسول ہو مجھے علم عطا کیا ہے رسالت صاحب۔ اور اس کے بعد علی نے کہا پوچھو جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو مجھ سے پوچھو، اور کئی دفعہ کئی مرتبہ علی نے ممبر سے اعلان کیا۔ اب جہاں پر بھی علم پسند تھے علی کا نعرہ صرف کوفے میں محدود نہ رہا، کوفے کی حدود سے باہر نکل کر اور حدود تک پہنچا کہ جو بظاہر اسلامی نہیں حدود نہیں تھی، مسلمان حدود نہیں تھی، لیکن جہاں بھی علم پسند تھا اس تک یہ علی کا نعرہ پہنچا، اور اس نے اپنے اوپر یہ بات واجب قرار دی کہ وہ کوفے پہنچ جائے۔ علی کی بات سنی اور علی ممبر پہ بیٹھے کائنات کی باتیں کر رہے تھے، اور علی کی بز میں سننے والوں میں معمولی لوگ نہیں تھے، معمولی لوگ نہیں تھے، بڑے بڑے علماء بیٹھ کے علی کو سنتے تھے اور علی سے سوال کرتے تھے۔ مذہب عیسائی کے علماء، مذہب یہود کے علماء، خود پرستوں کے علماء، زردشتیوں کے علماء آ کے بیٹھتے تھے اور علی سے گفتگو کرتے تھے۔ کسی سے بھی علی نے یہ نہیں کہا کہ پہلے لا الہ الا اللہ کہو تو جواب دوں گا۔ علی کو پتا تھا جیسے ہی علم کے راستے پر آ جائے گا اور اس راستے پر صبر اختیار کرے گا، یہ راستہ خود بخود انسان کو لا الہ الا اللہ تک لے جاتا ہے۔ علی کو لے آؤ علم کے راستے پر، یہ خود بخود منزل توحید تک پہنچا دے گا، منزل اسلام تک پہنچا دے گا۔ علی نعرہ لگا رہے تھے، اور اب روکتا ہوں بات آگے تو آپ سنتے چلے جائیں۔ عراق کے ایک مذہبی سفیر تھے، مذہبی وزیر تھے، وزارت مذہبی امور وزیر۔ دورہ کرنے کے لیے ایک عیسائی ملک سے ایک وزیر آیا، سنگری ملک کا دورہ کیا، اور جب دورہ ختم ہوا تو اس نے مسلمان وزیر کو بھی کہا کہ آپ بھی ہمارے ملک میں آئیے اور ہمارے ملک کا دورہ کیا۔ کچھ دن گزرے یہ پہنچے، اور اس عیسائی وزیر
کہ گھر بھی گئے اور اس نے اپنی لائبریری کو دکھائی. تو یہ جو مسلمان وزیر تھے انہوں نے انتہائی وزیر کی لائبریری دیکھی اور دیکھتے دیکھتے ایک مقام پر رک گئے اور رک کر ایک کتاب کو حیرت سے دیکھنے لگے. اس کتاب میں لکھا تھا نہج البلاغہ. اس پہ لکھا تھا نہج البلاغہ. کہا یہ آپ کیا کہتے ہیں؟ کہا یہ میرے لیے کیوں نہ ہو, یہ میرے پاس کیوں نہ ہو, لیکن میں علم بدل ہوں اس میں اتنی باتیں. یہ تو علی ابن ابی طالب کے خطبے کہاں علم کی بات میرے پاس ہے. اور اس نے ان سے ایک جملہ کہا, سنو, ابھی عیسائی وزیر کہہ رہا مسلمان وزیر کہا سنو, اگر اس دور میں علی ہوتے اور سلومی کا نعرہ لگاتے, کوئی عیسائی وزیر کہہ رہا اس دور میں علی ہوتے اور سلومی کا نعرہ لگاتے, اس نے ایک لفظ استعمال کیا, شبقات کا لفظ استعمال کیا. شبقات کا مطلب ہوتا ہے انگریز جو ہیٹ استعمال کرتے ہیں, جو ٹوپی اپنے سر پہ رکھتے ہیں, انگریز ہیٹ رکھتے ہیں, اس کو کہتے ہیں عربی میں شبقات. وہ کہتے ہیں وہ کہتا ہے کہ اگر اس دور میں علی ہوتے اور سلومی کا نعرہ لگاتے, یمود و مسجد سے شبقات, اگر علی اس دور میں مسجد میں بیٹھ کر سلومی کا نعرہ لگاتے تو بجائے مسلم اماموں کے انگریزی ہیڈ سامنے بیٹھے ہوتے. علی سے علم سیکھ رہے ہوتے, ہم لیتے علی سے. تو علی کی بد میں جہاں بھی علم پسند تھا وہ پہنچ رہا تھا. علی توحید پر گفتگو کر رہے تھے, علی توحید کے اذکار و رموز سکھا رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ اس کی گہرائی کیا ہے, توحید کی گہرائی کیا ہے, توحید میں کون سے صفات ہیں جو ہیں اور کون سی باتیں ہیں جو نہیں ہیں. یہ باتیں اللہ میں ہیں جسے صفات ثبوتیہ کہا گیا, یہ صفات نہیں ہے جسے صفات سلبیہ کہا گیا. علی یہ بتا رہے تھے اللہ کتنا عالم ہے, اللہ یہ بھی جانتا ہے, اللہ یہ بھی جانتا ہے. علی یہ بھی بتا رہے تھے کہ اللہ کے دست قدرت میں سب کچھ ہے, اللہ ہر کچھ ہر چیز پر قادر ہے. ایک بار علی خطبہ دیتے دیتے ایک بار ایک شخص کھڑا ہوا جو عیسائی مذہب سے تعلق رکھتا تھا. وہ علی کے سامنے کھڑے ہو کے کہتا مجھے سوال پوچھنا ہے. آپ پوچھو, اسی لیے تو نعرہ لگایا ہے کہ جو کچھ چاہو مجھ سے پوچھ لو. کہا پوچھو تمہیں جو کچھ سوال پوچھنا ہے. تو عیسائی کھڑے ہو کے کہتا ہے مجھے بتائیے, آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے دست قدرت میں سب کچھ ہے, اللہ سب کچھ جانتا ہے, اللہ کے پاس سب کچھ ہے, بس میں آپ سے دو سوال کرنا چاہتا ہوں. اور وہ دو سوال یہ ہے کہ اللہ کو کس چیز کا علم نہیں ہے اور اس کے پاس کیا چیز نہیں ہے. علی کو معلوم ہے کھڑے ہونے والا عیسائی ہے, سوال کرنے والا عیسائی. علی کہتے سوال دوہراؤ تاکہ مجمع تک سوال پہنچ جائے. یہ بتائیے اللہ کے پاس کیا چیز نہیں ہے اور اللہ کیا نہیں جانتا. علی نے کہا پہلے سوال کا جواب یہ ہے, اور یہ اکثر کہتا ہوں کہ سوائے علی کے سوالوں کا جواب کوئی دے نہیں سکتا. جو توحید کا اصل عارف ہو کوئی بتا سکتا. کیا تو نے کہا کہ اللہ کے پاس کیا چیز نہیں ہے تو سن, اللہ کے پاس ظلم نہیں ہے. آپ سن رہے ہیں, ایسی آسانی سے آپ کی سن رہے ہیں, لیکن بہرحال ان میں متوجہ رہیں. کہا اللہ کے پاس علم نہیں. دوسرا سوال کہ اللہ کے پاس ظلم نہیں. کہا دوسرا سوال کہ اللہ کیا نہیں جانتا. علی مسکرا دیے کہ کھڑے ہونے والا عیسائی ہے اور علی کو معلوم ہے عیسائیوں کا عقیدہ کیا ہے, عیسائیوں کا عقیدہ کیا ہے. علی نے مسکرا کر کہا تم نے سوال کیا کہ اللہ کیا نہیں جانتا, تو اللہ یہ نہیں جانتا کہ اس سے کوئی بیٹا بھی ہے. یہ سب سے بڑی وکالت ہے درود کا نہ پڑھنا. علی علم تقسیم کر رہے تھے اور علم پسند علی سے سوالات پوچھ رہے تھے اور فیضیاب ہو کر پوچھ رہے تھے. اور علی اس کے ساتھ ساتھ اپنا اختیار جو اللہ کی طرف سے عطا ہوا وہ بھی بتا رہے تھے. ایسا نہیں ہے کہ علی یہ نہیں بتا رہے تھے, بلکہ علی کو یہ بتانا ضروری تھا
کیونکہ علی کو یہ بات بھی واجب تھی اپنے منصب کے تحت کہ وہ معرفت توحید بھی پہنچا دے. اور جملہ لیتے جائیں، اکثر میں جملہ کہتا ہوں کہ آپ نہج البلاغہ کے تمام خطبے اٹھا کے پڑھیں جو علی ابن ابی طالب کے خطبے، اور رسول سے لے کر اور تمام ائمہ کے خطبے اٹھا کے پڑھیں، سب نے توحید پر گفتگو کی ہے، سب نے. لیکن جتنی گہرائی اور گہرائی اور تفصیل سے علی نے توحید پر گفتگو کی ہے کسی اور نے نہیں کی. آپ حیران ہیں یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ بالکل صحیح کہہ رہا ہوں. علم توحید علی نے رسول سے یہ سیکھا ہے، لیکن جتنا توحید کے اندر اس کے رموز پر، اس کے باطن پر علی نے تفصیل کے ساتھ گفتگو کی ہے شاید کسی اور نے نہیں. اور اس کا جواب صرف ایک ہے، اور جواب یہ ہے کہ پیغمبر نے علم توحید علی تک منتقل کیا، لیکن اس گہرائی پر گفتگو نہ کی جو علی نے کی، اس لیے کہ پیغمبر کو معلوم تھا کہ دنیا ختم ہو جائے گی لیکن میں رسول ہی رہوں گا. اور علی نے اللہ 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 توحید 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 الوہیت الوہیت الوہیت، اس لیے بار بار ممبر کوفہ سے صاحب ممبر سلونی نے توحید پر گفتگو کی کہ علی کو معلوم تھا کہ ایک عہد آئے گا جب مجھے اللہ کہا جائے گا، تو اتنا توحید کو سمجھا دو کہ اللہ اللہ رہے، بندہ بندہ رہے. آپ رہے اور معبود رہے تاکہ دنیا پہچان لے. انہی کے ذریعے سے توحید کو پہچانا گیا، انہی کے ذریعے سے اللہ کو پہچانا گیا ہے. لیکن بات جب آ جاتی ہے اختیار اور اقتدار اور اذن الہی تو قرآن ایک آیت محفوظ کرتا ہے. آج گفتگو ہے نا علی ابن ابی طالب پر، ذکر اور اہل ذکر کے حوالے سے، اور مسلسل ہم ذکر کرتے جائیں گے ائمہ کے حوالے سے ان 10 دنوں، اور بتاتے جائیں گے کہ امام نے کس عہد میں اپنے اپنے عہد میں کس طرح علم کی ترویج کی ہے اور کس طرح الوہیت کو اور رسالت کو منوایا ہے. لیکن جب قرآن آ جائے اور اختیار اور اقتدار کی بات آ جائے تو قرآن سورہ رات میں ارشاد فرماتا ہے، توجہ اب بتا رہا ہوں کہ بلو ان قرآن سجرت به الجبال او قطعت به الارض او کل ما به الموتى فللہ الامر جميعا. قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن اور اس کا علم ایسا ہے کہ اگر اس قرآن کا علم ہو تو اس قرآن کے علم کے ذریعے سے پہاڑوں کو حرکت کی جا سکتی ہے. او قطعت به الارض، صرف پہاڑوں کو حرکت نہیں کی جا سکتی بلکہ کروڑوں میل کے فاصلے چشم نظر سے طے کیے جا سکتے. صرف یہی نہیں، اور کل ما به الموتى، اس قرآن کے علم کے ذریعے سے مردوں سے گفتگو بھی کی جا سکتی. سورہ رات، فللہ الامر جميعا، اور ہر کام اللہ کے لیے آسان ہے، ہر کام اللہ کے لیے ہر امر آسان ہے. قرآن کہہ رہا ہے قرآن کے علم کے ذریعے پہاڑوں کو حرکت دی جائے، اسی علم کے ذریعے زمین کے فاصلے طے کر لیے جائیں، اسی علم کے ذریعے مردوں سے گفتگو کی جائے. قرآن کہہ رہا ہے اور قرآن کے پاس یہ علم موجود ہے. اور کسی چیز کا ہم ذکر کر رہے ہیں کہ ذکر بغیر اہل ذکر نہیں ہے، ذکر بغیر اہل ذکر نہیں ہے. قرآن کا عالم پہاڑوں کو حرکت دے سکتا ہے، زمینوں کے فاصلے طے کر سکتا ہے، مردوں سے گفتگو کر سکتا ہے. اگر میں کہوں گا تو بات جانکاری کی ہو جائے گی. آؤ پوچھتے ہیں نصارہ نجران سے کہ تم مباہلے سے ہٹ کیوں گئے؟ تو جملہ یہی کہیں گے ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں جو پہاڑوں کو اشارہ کرے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں. عیسائی کہہ رہے ہیں کہ ہم جو چہرے دیکھ رہے ہیں جو پہاڑوں کو اشارہ کریں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں. سرائی پہچان رہا ہے کہ ان کی قدرت کائنات کی ہر چیز پر ہے، اس لیے کہ اللہ نے کائنات کی ہر شے ان کے لیے مسخر کی ہے. الشمس والقمر قرآن کی آیت ہے، ہم نے تمہارے لیے چاند اور سورج کو مسخر کر دیا ہے. تمہارے لیے کیا مطلب؟ میرے اور آپ کے لیے یا پوری امت مسلمہ کے لیے یا پوری عالم انسانیت کے لیے؟ اگر پوری عالم انسانیت
اپنے آپ کو اس آیت کا مصداق سمجھے. آپ کی خاموشی نے مجھے مجبور کیا کہ میں ذرا اس کی وضاحت کرتا ہوا آگے بڑھتا ہوں. حالانکہ یہ دن خاموش رہنے کے نہیں ہے، لیکن بولنے کے بات کرنے کے اور بتانا ہے کہ ہم ذکر اہل بیت پر فخر کرتے ہیں. میں مرکز سے کبھی شکایت نہیں کرتا، نہ معلوم کون کس طریقے سے سن رہا ہے اور سب متوجہ ہیں. بس مجھے یہی خوشی ہے کہ مجھے دیکھ رہے ہیں اور میری بات آپ تک پہنچ رہی کہ یہ تو انسان سمجھ رہا ہے کہ اللہ نے کہا ہم نے تمہارے لیے چاند اور سورج کو مسخر کر دیا، تو انسان سمجھ رہا ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے مسخر کر دیا. تو اگر آپ کے لیے مسخر کیا ہوتا تو کتنے برس ہو گئے. ایک تو آپ بڑی توجہ کرنے کے بعد 15 برس کی کوشش اور محنت اور تحقیق اور جستجو کے بعد آپ نے چاند پر پہلا قدم رکھا ہے اور ابھی تک آپ سورج کو دیکھ ہی رہے ہیں دور سے. اس کے بعد مریخ ہے اور اس کے بعد کیا ہے اور کیا ہے اور کیا ہے جو سورج سے بھی اوپر ہے. تو ابھی تک تو آپ سورج تک پہنچے گی اور اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے مسافر کر دیا تمہارے لیے. کل فطرت پر بات ہو رہی تھی نا، تو کنٹینیو ہو جاؤں مسلسل ہو جاؤں اسی جملے سے کہ آل محمد کے لیے فطرت بدل جاتی ہے، فطرت تبدیل ہو جاتی ہے. یہ جملہ تمہارے لیے نہیں ہے کہ تمہیں اتنی تحقیق اور جستجو اور اتنی تگو اور جد و جہد کی ضرورت پڑ رہی ہے کہ تم سوچ رہے ہو کہ ایسے سورج کی حدت کو برداشت کیا جائے، کون سا لباس تیار کیا جائے کہ ابھی کروڑوں میل کے فاصلے پر ہو اور گرمی کا موسم برداشت نہیں ہوتا، کہ تمہیں اے سی بنانا پڑا اور نہ معلوم کیا کیا بنانا پڑا. تو یہ تشریح نہیں ہے، بلکہ اللہ ان آیتوں کے ذریعے ان کو مخاطب کر رہا ہے کہ کہا کہ تمہارے لیے سورج کو بھی مسخر کر دیا، تمہارے لیے چاند کو بھی مسخر کر دیا. اور تشریح اس کو کہتے ہیں کہ مسخر کر دینے کا مطلب یہ ہے کہ چاند کو چاہو تو انگلی کے اشارے سے 2 ٹکڑے کر دو، سورج کو چاہو تو ڈوبنے کے بعد یہ ہے دینا. اور یہ ہے عالم قرآن کا اسٹیٹس اور عالم قرآن کا اختیار کہ وہ چاہے تو کائنات کی ہر شے پہ تصرف رکھتے ہوئے اس کو اپنے حکم کا پابند بنا دے. پہاڑوں کو کہہ دے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے. یہ معمولی جملہ نہیں ہے کہ جبال پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے. کیا مطلب ہے؟ اللہ نے کہا ہم نے اس زمین کا ستون بنایا ہے پہاڑوں کو. یہ پہاڑ زمین کا ستون ہے، انہوں نے زمین کو روکا ہوا ہے. کیا مطلب ہے کہ یہ اشارہ کرے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں، یعنی ستون اپنی جگہ سے متزلزل ہو جائے. جب ستون متزلزل ہو تو ہماری عمارت گر جائے. اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ دنیا کا کنٹرول ان کے ہاتھ میں، انہیں کی وجہ سے دنیا پائے میں اشارہ کر دیں گے تو اللہ بھی اسی دن دنیا کو ختم کر دے گا. اور فرتحت بہ الارض، اس کے ذریعے سے زمین کے فاصلوں کو طے کیا جا سکتا. پیغمبر ہے خیبر میں، اللہ نے کہا اتنے دن ہو گئے پتہ نہیں ہو رہی تو پکارو نا علی کو، کتا دو نا علی کو. پیغمبر کے وہی الفاظ دوہرا دیے. اللہ نے کہا کہو ناد علی، ندا دو علی کو. اللہ نے کہا ناد علی، ندا دو علی کو. پیغمبر نے وہی الفاظ دوہرا دیے. پیغمبر نے اللہ سے پیغام لے کے امت تک پہنچا دیا. جب میں اپنی مشکل میں علی کو پکار رہا ہوں تو پھر تم کون ہوتے ہو علی کو نہ پکارنے والے؟ آپ کو زمین کے فاصلوں کو سمیٹا جا سکتا ہے. پیغمبر نے آواز دی اور چشمے زدن میں علی مدینے سے خیبر پہنچ گئے. اب تو سمجھو کہ علی کا قرآن کون ہے، اب تو سمجھو کہ علی کا قرآن کس کے پاس ہے. اور کلما بہل موتا مردوں سے گفتگو کی جا سکتی ہے. دربار خلافت میں ایک کیس آ گیا، کیس آیا اور ایک شخص نے، ایک جوان نے کہا میں کوفے کا باسی ہوں، کوفے سے ابھی آیا ہوں، میرا باپ مدینے کا باسی، میرا باپ مر گیا اور یہ جو حکومت کے وقت نے میرے باپ کے مال کا قبضہ کر لیا ہے لاوارث سمجھ کر. تو میں بتا رہا ہوں کہ میں مرنے والے کا وارث ہوں اور میں عرصے دراز سے کوفے میں زندگی بسر کر رہا ہوں. حکومت نے کہا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟
صادقین، جب صادقین سے گواہ مانگے جا سکتے ہیں تو پھر تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ تو گواہ تو نہیں ہے نا تمہارا ہماری، تو بس گواہ نہیں ہے، مال ہمارا دور ہوتا ہوا باہر سلمان فارسی کی نگاہ پڑی، دور ہوتا یہ معاملہ درپیش ہے، مرنے والا میرا پاس تھا اور میری جائیداد ہفتے سرکار ضبط کر دی گئی. اچھا یہی رکو، میں بلا کے لاتا ہوں اس عادل کو کہ عادل بھی جسے عادل کہتا، عادل بھی جسے عادل کہتا. یہ بات آگے ڈسکس کر دوں کہ جارج جرداب نے جو کتاب لکھی ہے کی تاریخ پر، تو اس کتاب کا عنوان یہ نہیں لکھا کہ علی عادل ہے. الصوت العدالت الانسانیہ اس کی کتاب، عربی میں کتاب لکھی، اس کا انگلش میں بھی ترجمہ ہوا اور اردو میں بھی ہوا. اس نے یہ نہیں کہا کہ علی عادل ہے، اس نے کہا دا وائس آف ہیومن جسٹس، ہدایت عدالت انسانی. اس نے کہا علی عادل نہیں ہے، علی عدالت کی آواز ہے، علی وہ عادل ہے مجھے سب عادل ہے. کہا رکو میں ابھی عادل کو بلا کے لا، علی تک کیس پہنچا. علی کا جہاں میں معاملہ درپیش ہوا وہی چلو دربار میں آیا. کیا مسئلہ ہے؟ کہا یہ دعوے دار ہے کہ مرنے والا اس کا باپ تھا. علی نے اس سے پوچھا، ہاں مرنے والا میرا باپ. حکومت نے وقت منصف سے کہا نہیں، اس کے بعد وہ گواہ نہیں ہے تو اس کا حکم اور اس کا دعویٰ مانا نہیں جائے. علی نے کہا اچھا اس کے پاس گواہ نہیں ہے اور یہ بیچارہ یہاں نووارث ہے، چلو تو مردے سے خود پوچھ لیتے ہیں کہ یہ اس کا بیٹا ہے یا نہیں ہے. پوچھ لیتے. تو یہ ہے عالم قرآن، جس کے بارے میں قرآن بابا کے سہل اعلان کر رہا ہے. عالم قرآن کے پاس یہ اختیار ہے کہ مردوں سے گفتگو بھی کر لیں اور مردے اس کی گفتگو کو سمجھتے سنتے بھی. جہاں مردے سن رہے ہیں تو زندوں کا کیا؟ یہ تو پھر سن ہی رہے، زندہ تو سن ہی رہے، اور زندہ علی کا ذکر سن کے ہی زندہ اور دنیا کو زندگی دے رہے. جس دن یہ ذکر حسین ختم ہو جائے گا دنیا ختم ہو جائے گا. اگر ذکر اہل بیت کو ایک لمحے کے لیے دنیا سے ہٹا دیا جائے تو پھر کائنات کے باقی رہنے کا کوئی جواز نہیں رہتا. وہ اسی ذکر اہل بیت کے تحت ذکر توحید، اسی کے تحت ذکر رسالت، اسی کے تحت اللہ کا عدل انسانیت تک پہنچا، اسی کے ذریعے اللہ کے تمام صفات انسانیت تک پہنچے. انہوں نے سجدہ کر کے بتایا کہ سجدہ کیسے کرتے، انہوں نے رکوع کر کے بتایا رکوع کیسے کرتے، انہوں نے قیام میں تسبیح کر کے بتائی کہ فرشتوں نے تسبیح ہم سے سیکھی، انہوں نے بتایا کہ عبادت الہی کا حق سے کہتے ہیں، اور انہوں نے بتایا کہ ہمارا وہ اختیار اور اقتدار اپنی جگہ، لیکن ہم جب قوت انسانی سے کسی مارکے کو سر کریں تو وہ بھی اپنی بلندی پر آ کر سر کرتے ہیں. وہ بتاتے ہیں دنیا کو کہ انسان میں بھی اللہ نے کتنی قوت رکھی ہے. اسی لیے حسین ابن علی نے کہا اور اس جملے کو دہرایا چوتھے امام نے کہ میرے بابا نے یہ کہا ہے کہ میں نے کربلا کو قوت ربانی سے نہیں بلکہ قوت انسانی سے سر کیا. انسان میں اتنی قوت ہے کہ وہ اتنے مسائل برداشت کرے اور مسائل برداشت کرنے کے بعد جب گھر کا گھر لٹ جائے تو پھر اس منزل پر آ جائے کہ جہاں قدرت بھی حیران رہ جائے کہ اس عالم میں بھی سجدہ شکر میں سر رکھ رہا ہے. یہ ہے حسین سے پوچھا جائے مولا حسین یہ سب کہاں سے سیکھا، کس سے سیکھا، تو حسین یہی کہیں گے کہ ماں کی آغوش میں پرورش پائی، جس کے رسول کی آغوش تربیت میں پلا. میں نے اپنی ماں کو دیکھا ہے، میری ماں سردیوں کی کڑکتی ہوئی سرد راتوں میں نماز تہجد کے لیے اٹھتی ہیں اور ٹھنڈے یا پانی سے تجدید وضو کرتی ہیں اور تجدید وضو کرنے کے بعد مصلی عبادت پر بیٹھ جاتی ہیں. تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد مومنوں کے لیے دعا کرتی ہیں، ایک ایک مومن کا نام لے دے کر دعا کرتی ہیں اور دعا ختم کر دیتی ہیں. تو میں اپنی اماں سے پوچھا، اماں آپ نے سب کے لیے نام بنام مانگا، ہم لوگوں کے لیے کچھ نہ مانگا، اپنے لیے کچھ طلب نہ کیا؟ وہ کہتی ہے کہ بیٹا اس کی بارگاہ میں اپنے لیے طلب کرتے وقت شرم آتی ہے. یہ تو بہت غلطی کی بات ہے. ہاں مومنوں کے لیے طلب کیا جاتا ہے. حسین نے اپنے نانا سے اور اپنی ماں سے
یہ تمام امور چیزیں کہ قربانی کس چیز کا نام ہے، ایثار کس چیز کا نام ہے۔ حسین کے گھر میں بھی عرض کر رہا تھا حسین مشن میں کہ کربلا کی تیاریاں ہو رہی تھی، بنی ہاشم کے پورے گھرانوں میں کربلا کی تیاریاں ہو رہی تھی۔ ام فروا قاسم کو تیار کر رہی تھی، قاسم کی پرورش کر رہی تھی، اس لیے کہ حسن مصطفیٰ وصیت کر کے گئے تھے جب جا رہے تھے اور 4 برس کے تھے قاسم، تو حسن مصطفیٰ نے کہہ دیا تھا کہ قاسم میرا نمائندہ ہے کربلا میں۔ ام فروا قاسم کو تیار کر رہی تھی، ام لیلا نے علی اکبر کو تیار کیا، اپنے نمائندہ بنا کے کربلا کے لیے تیار کیا۔ زینب نے مونا محمد کو تیار کرنا شروع کیا کربلا کے لیے، علی نے عباس کو پہلے ہی طلب کر لیا تھا کربلا کے لیے، اور خود حسین فاطمہ زہرا کا ہدیہ تھے کربلا کے لیے۔ تو پورے گھرانے میں کربلا کی تیاریاں ہو رہی تھی، تو جناب مسلم نے بھی اپنے بچوں کو تیار کیا کربلا کے لیے، خود بھی مسلم تیار تھے کربلا کے لیے۔ اور حسین نے تو اتنا بلند مرتبہ دے دیا مسلم کو کہ کہا تم سفیر ہو میرے سفیر، اور سفیر کے لیے ضروری ہے کہ جس کی سفارت کر رہا ہے اس کی عقل کا ترجمان ہوتا ہے سفیر۔ تو مسلم سفیر حسین بن کے کوفہ چلے، ساتھ میں 7 اور 8 برس کے 2 بچوں کو لے کے چلے۔ 2 بچے ماں کے پاس چھوڑ دیے، اب ماں پہ کیا گزر رہی ہوگی، 2 کلیجے کے ٹکڑے جدا ہو رہے ہیں، میرا والی اور میرا سرتاج بھی جدا ہو رہا ہے۔ ہاں لیکن مسلم نے ماں کے جذبات کو پیش نظر رکھتے ہوئے 2 بچوں کو ماں کے پاس چھوڑ دیا تاکہ ماں کا دل بہلا رہے۔ لیکن بہرحال ماں تو ماں ہے، امام ضامن باندھتے بچے کہہ رہی تھی بچوں اگر تمہارے بابا سفارت سے فارغ ہو جائیں تو دیکھو عید کرنے ضرور گھر میں آ جانا، واپس شاید ہم بھی آ جائیں مدینے اور تم بھی مدینے آ جانا۔ بس یہ ماں بچوں میں باتیں ہو رہی تھی، ماں نے بچوں کی پیشانی کو پیار کیا اور بچے ماں کو آداب اور سلام کر کے باپ کے ساتھ رخصت ہو گئے۔ مسلم کوفے پہنچ گئے، ایک ازدحام تھا مسلم کے چاروں طرف۔ ہاں جیسے چاہو مسائل سنو، لیکن میں یہی کہتا ہوں کہ بس یہ 7 شبیں رہ گئی آج کے بعد، پھر کب رہو گے یہ تمہاری مرضی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ کی آوازیں بلند ہونا شروع ہو جائیں۔ مسلم نے اپیل کی بے کسی کا تذکرہ ہے، بے یاوری کا، بے چارگی کا تذکرہ ہے۔ ایک بے وطن ہے جو اپنے وطن والوں سے اور کنبے سے چھٹ کے دور جا رہا ہے۔ مسلم پہنچے، کوفے میں ازدحام ہو گیا کہ سفیر حسین آئے ہیں اور حسین کا خط لے کر آئے ہیں، حسین کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ بیعت پہ بیعت ہونے لگی، 25,000 کا مجمع تھا جو مسلم کے ہاتھ پر بیعت کر چکا تھا، اس لیے کہ سب سمجھ رہے تھے کہ مسلم کا ہاتھ نہیں ہے، یہ حسین ابن علی کا ہاتھ ہے، اور حسین کے ہاتھ پر بیعت کرنا ایسے ہے جیسے ید اللہ کی بیعت کرتی ہے۔ ہاں بڑا مجمع تھا کہ جو پڑھتا گیا، مسلم نماز پڑھاتے گئے، لیکن چاروں طرف سے سراسیمگی پھیلا دی گئی، ہیرسمنٹ پھیلا دیا گیا، کہیں گرفتاریاں شروع ہو گئی، کہیں قید کر کیا جانے لگا، کسی کے گھر کو جلا دیا گیا، کہیں کسی کی گردنیں کاٹی جانے لگی۔ ایک خوف اور تردد کا عالم تھا، لوگ آہستہ آہستہ مسلم کا ساتھ چھوڑتے گئے۔ جو حسین کے بہت پکے چاہنے والے تھے ان کو قید کر کے قید خانے میں ڈال دیا گیا اور ان کے گھروں کو جلا دیا گیا، یہاں تک کہ بس چند دن گزرنے کے بعد ایک بار مسلم جب فجر کی نماز پڑھانے کے لیے مسجد کوفہ میں آئے تو بس مسلم نے دیکھا تھا کہ مسجد کوفہ بھری ہوئی ہے، لیکن جیسے ہی سلام پھیرنے کے بعد اب جو پیچھے مڑ کے دیکھا تو مسجد کوفہ تھی اور تنہا مسلم تھے، اس لیے کہ سب ساتھ چھوڑ کر چلے گئے، مسلم یکا تنہا رہ گئے۔ فوج کے سپاہی اور پیادے چاروں طرف سے مسلم کی تلاش میں جنگ شروع ہو گئی، کوفے کی گلیوں میں جنگ ہو رہی تھی۔ مسلم بنی ہاشم کا جوان تھا، تنہا لڑ رہا تھا، جس نے جنگ کے ہنر علی سے سیکھے ہوں کون اس پر قابو پا سکتا تھا۔ مسلم نے جنگ کی اور پشتوں کے پشتے لگا دیے، لیکن مسلم کو بڑے پھیر کے ساتھ گرفتار کیا گیا، گلی کے بیچوں بیچ ایک گڑھا کھودا گیا، اس کے اوپر فسو پاشات اس کو بھر دیا گیا، مسلم کو دھکیلتے ہوئے اس گڑھے کی طرف لے کے گئے، مسلم گڑھے میں گرے تو بس اوپر سے کہیں پتھر پڑنا شروع ہوئے، کہیں سے نیزے چبھوئے جانے لگے اور ایسے میں مسلم کو گرفتار کر دیا گیا، مسلم کے ہاتھ پیر باندھ کر دارالامانہ میں لایا گیا۔ مسلم دارالامانہ میں داخل ہوئے، عرض کر کے آ رہا ہوں کہ ایک منظر دربار کوفہ نے اور دیکھا کہ جب زین العابدین دربار کوفہ میں داخل ہوئے، دارالامانہ کوفہ میں داخل ہوئے تھے تو زین العابدین کی نگاہیں جھکی ہوئی، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، پیروں میں بیڑیاں تھی،
تو ابن زیاد نے ذل العابدین کو دیکھ کر کہا اے سید سجاد ابھی کچھ دن پہلے تمہارے چچا مسلم بھی اسی دربار میں آئے تھے، لیکن وہ شان سے آ رہے تھے کہ سینہ تانا ہوا تھا اور لوگوں کو چھڑکتے ہوئے آ رہے تھے، لیکن تم یہ کیسے آ رہے ہو کہ تمہاری گردن جھکی ہوئی ہے؟ تو سید سجاد نے نگاہ اٹھا کر کہا ارے میرے چچا مسلم جب دربار میں آئے تھے تو تنہا آئے تھے، ان کے ساتھ مارے جانے کے بندہ نہیں، میرے ساتھ اہل حرم کا قافلہ ہے۔ راوی کہتا ہے مسلم بڑی شان سے داخل ہوئے تھے، مسلم کے چہرے سے خون بہ رہا تھا، مسلم کے دندان مبارک شہید ہو چکے تھے، ایسی دربار میں داخل ہوئے، آپ نے کہا تم نے امیر کو سلام نہیں کیا؟ مسلم نے کہا میرا امیر سوائے حسین کے کوئی اور نہیں ہے، کہا مجھے پیاس لگی ہے پانی پلایا جائے۔ ایک جامع آب آیا، مسلم نے جامع آب کو اپنے دہن کے نزدیک کیا تو وہ جو دانت ٹوٹا، اگر کہیں میرے بچے مل جائیں تو انہیں مدینے کی راہ دکھا دینا، انہیں محلے بنی ہاشم میں پہنچا دینا۔ بس عزیزوں قاتل کی تلوار چلا چاہتی تھی تو بس تلوار قریب تھی کہ مسلم نے اس جانب رخ کیا کہ جہاں مسلم کو پتا تھا کہ ابھی آقا کا قافلہ رکا ہوگا۔ ایک بار مجھ سے شہادت کو اٹھا کر کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اے میرے آقا حسین آپ پر مسلم کا سلام۔ حسین جس منزل پر بیٹھے ہوئے تھے، پہلے لگے ہوئے تھے، حسین باہر تشریف فرما تھے، حسین بے اختیار کرسی سے کھڑے ہو گئے اور کوفے کی جانب نگاہ کر کے کہا وعلیکم السلام یا اخی مسلم، اے میرے بھائی مسلم تم پر حسین کا سلام۔ عباس نے سنا، کہا آقا کس کو جواب سلام دیا؟ کہا عباس مسلم کی گردن کٹنا چاہتی ہے، مسلم جلاد کی تیغ کے نیچے ہے اور بس اب چند لمحے ہیں کہ گردن کٹنا چاہتی ہے۔ عباس نے کہا کیا میں دیکھ سکتا ہوں؟ حسین نے کہا کہ دو انگلیوں کے درمیان دیکھو۔ عباس نے دیکھا دارالعمارہ کی بلندی ہے، اس بلندی کی چھت پر مسلم کو دانو بیٹھے ہوئے ہیں اور قاتل کی تلوار بلند ہے اور مسلم کی گردن جھکی ہوئی ہے اور بس تلوار چلا چاہتی ہے۔ عباس نے ایک بار آقا کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا آقا مجھے اجازت دے دیجیے کہ میں تم سے پہنچ جاؤں۔ سینے سے ہاتھ مارو، اپنی آواز بلند کرو تو میں حافظ اللہ کہنے کے قابل ہو سکتا ہوں کہ آقا مجھے اجازت دیجیے کہ میں اسی وقت تمہیں پہنچ جاؤں۔ کہا حسین نے کہا کیا عباس جنگ کرو گے؟ کیا تلوار چلاؤ گے؟ تلوار چلانے کی اجازت نہیں ہے پاس؟ کیا آقا آپ کے حق کی قسم تلوار نہیں چلاؤں گا، مسلم کو بچاؤں گا بھی نہیں۔ تو حسین نے کہا عباس کیوں جانا چاہتے ہو؟ کہا آقا آپ دیکھ رہے ہیں کہ دارالعمارہ کی چھت بہت بلند ہے، ارے جب گردن کٹ کے گرے گی میں چاہتا ہوں اپنے ہاتھوں میں بھیا مسلم کا گھر لے لوں، اجازت دے دیجیے۔ حسین نے کہا عباس چھت کی طرف نہ دیکھو، ارے میرا نبی کو دیکھو۔